درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ عزیزاً، غدیر اس قدر اہم ہے اور یہ شبہات مومنین کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں، اور آج کل خصوصاً نوجوانوں کے ذہنوں میں، کہ اگر غدیر امیر المومنین کا حق ہے کہ ہے تو امیر المومنین نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ امیر المومنین کے کسی ایک خطبے میں غدیر کا ذکر نہج البلاغہ میں موجود نہیں ہے۔ امیر المومنین نے اپنے حق کے لیے جو ہے وہ تلوار کیوں نہ اٹھائی، آواز کیوں نہ اٹھائی؟ پہلی بات تو یہ کہ نہج البلاغہ خطبے امیر المومنین کے ہیں، لیکن ان کی جمعاوری کس نے کی ہے؟ جناب سید رضی۔ جناب سید رضی نے چونکہ ادیب ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں، لہذا اپنے ذوق کے مطابق فصاحت و بلاغت پر مشتمل جو کلام تھی، اوج پر جو کلام تھی، ان کی جمعاوری کی ہے، مختلف خطبوں سے وہ انتخاب کر کے اس میں اکٹھا کیا ہے۔ یہ امیر المومنین کے تمام خطبات نہیں ہیں، اور بہت ساری کتابیں لکھی گئی، مستدرک نہج البلاغہ اور اس قسم کی کتابیں کی جس میں تمام کلام امیر المومنین کو جمع آوری کی گئی ہے، اور وہ نہج البلاغہ سے 3-4 گنا زیادہ ہے جو امیر المومنین کے تمام خطبات ہیں۔ جناب سید رضی نے امیر المومنین کے خطبات میں سے انتخاب کیا چند ایک کا، اور اس کو ایک کتاب میں جمع کر دیا۔ ایک دوسرا، نہج البلاغہ میں بہت سارے مقامات پر امیر المومنین نے اپنا دفاع کیا ہے۔ اب وہ خطبہ نمبر 3 خطبہ شکشکیہ، اب اس کو ملاحظہ کریں، یہ غدیر کا دفاع ہے۔ امیر المومنین اپنے حق کا دفاع کرتے ہیں اور فرماتے صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا، کہ میں نے صبر کیا جبکہ میری آنکھ میں وہ کانٹا اور گلے میں ہڈی جو ہے وہ پھنسی ہو، اس حالت میں نے صبر کیا۔ اور اسی طرح جو ہے خطبہ نمبر 26 میں فنظرت لیس لی معین الا اہل بیتی، کہ میں نے دیکھا کہ میرا کوئی یار و مددگار نہیں ہے سوائے میری اہل بیت کے، میرا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، میں کس کے سہارے پر جو ہے وہ اپنے حق کے لیے قیام کروں؟ کوئی یار و مددگار نہیں ہے، لہذا میں نے صبر کیا۔ عزیزاً، امیر المومنین کوفہ میں ہیں، اور یہ کلام وہ آپ نے حتماً جو ہے وہ نہیں سنی ہوگی، اس پہ توجہ فرمائیے گا، اور آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ امید ہے کہ میں اس کو دے سکوں، کہ امیر المومنین مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ لوگ بیٹھے آپس میں کوئی گفتگو کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ عرض کہ یا امیر المومنین، ایک موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا موضوع؟ عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ فرمایا ہاں بیان کرو۔ کہتے ہیں یا امیر المومنین، آپ فاتح بدر و احد و حنین و خندق اور اس قدر شجاع ہیں، لیکن رسول خدا کے بعد آپ نے اپنے حق کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ اور خصوصاً آپ کے گھر پر حملہ ہوتا ہے حضرت زہرا کو، وہ اذیت اور وہ تکالیف اور مظالم، اور آپ خاموشی آپ نے اختیار کی، سکوت اختیار کیا، کیوں؟ اور یہ سوالات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں بھی ہیں۔ کیا جواب ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ٹھہرو، میں منبر پر جا کر تمہارے اس سوال کا جواب دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ شبہ تمہارے ذہنوں میں ہے، ممکن ہے دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں ہو، ممکن ہے طول تاریخ میں یہ شبہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں اور نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ شبہ جو ہے وہ ڈالا جائے، لہذا میں منبر پر جا کر وہ جواب دیتا ہوں۔ اور اس حدیث کو جناب مرحوم شیخ صدوق علیہ رحمہ علل الشرائع اور معانی الاخبار میں اس پوری کامل حدیث کو جو ہے وہ بیان فرمایا، جو امیر المومنین کا خطاب اور بیان ہے اس سوال کے جواب میں۔ میں اس پورے کو عرض نہیں کرتا، فقط جو ہے وہ چند نکات آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کرتا ہوں۔ امیر المومنین جو ہے وہ فرماتے ہیں، انہی اصحاب کو اکٹھا کیا اور فرمایا بتاؤ مجھے کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں، حضرت یوسف حق پر تھے یا زلیخا حق پر تھی؟ عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین جناب یوسف حق پر تھے۔ تو فرمایا کہ جناب یوسف حق پر تھے، جناب یوسف نے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی، اور جناب یوسف نے جب زلیخا نے خیانت کا ارادہ کیا، جناب یوسف نے فرار کیا، بھاگے وہاں سے،
اور ایک بچے نے وہ حضرت یوسف کی عصمت کی گواہی دی، ایک بچے نے، اور قرآن میں وہ پورا قصہ جو ہے وہ موجود ہے۔ امیر المومنین نے 6 آیات کی تلاوت کی جو حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم کے بارے میں، وہ میں اشارہ جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت یوسف جو ہے وہ حق پر تھے، زلیخا وہ ناحق پر تھی، تو فرمایا کہ اگر حضرت یوسف حق پر تھے، زندان کون گیا، قید کون ہوا؟ حضرت یوسف قید ہوئے۔ کتنا عرصہ قید ہوئے؟ 14 سال۔ کس گناہ پر؟ ناکردہ گناہ پر حضرت یوسف قید ہوئے، 14 سال قید ہوئے۔ حضرت یوسف نے آہ و فریاد بلند کیوں نہ کی؟ حضرت یوسف نے کیوں نہ کہا کہ مجھ پر تہمت لگائی جا رہی ہے اور میں بے گناہ ہوں، مجھ پر تہمت لگائی جا رہی ہے؟ 14 سال قید برداشت کی، کیوں؟ مصلحت یہی تھی کہ حضرت یوسف سکوت اختیار کرے۔ فرمایا میں نے سکوت اختیار کی ہے اپنے بھائی حضرت یوسف کی طرح۔ اور پھر جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ دوسرا جو ہے وہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے آیا کوئی گناہ، کوئی ظلم کیا تھا؟ کہا کہ نہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا تو حضرت موسیٰ فرعون کے ڈر سے راتوں رات فرار کس نے کیا؟ حضرت موسیٰ نے کیا۔ ننگے پاؤں حضرت موسیٰ مصر سے فرار کرتے ہیں، مدین پہنچتے ہیں، اور حضرت شعیب نے ان کو پناہ دی ہے اور اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، گھر بار دیا۔ فرار کس نے اختیار کیا؟ حضرت موسیٰ نے۔ کیوں؟ مصلحت الہی یہی تھی، فرار کریں حضرت موسیٰ، ولی یہ حق فرار کریں۔ اور پھر جو ہے وہ فرمایا کہ خود رسول گرامی اسلام جب آپ نے ہجرت فرمائی، رات کو آپ نے ہجرت فرمائی۔ کیوں ہجرت کی رسول خدا نے؟ اس لیے کہ اب رسول خدا کے لیے مکہ میں رہنا مشکل تھا، حق کا پیغام پہنچانا ممکن نہیں رہا، رسول گرامی اسلام کی جان کو خطرہ تھا۔ رسول گرامی اسلام رات کی تاریکی میں مکہ سے آپ نکلتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ آپ نے جو آیات نقل کی ہیں ان میں سے ایک آیت آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ توجہ فرمائیں کہ کس قدر اہم یہ آیت ہے، کہ فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ وہ طور پر جاتے ہیں اور وہ میقات کے لیے جاتے ہیں تو 40-30 دن کے لیے، اور 10 دن خداوند عالم نے بڑھا دیے 40 دن، اور جب حضرت موسیٰ واپس لوٹتے ہیں تو قوم گسالہ پرست ہو جاتی ہے، اور جب گسالہ پرست ہو جاتی ہے جناب موسیٰ آ کر اپنے بھائی جناب ہارون کو اپنے بعد جانشین بنا کر گئے تھے، اور جب دیکھا کہ قوم گوسالہ پرست ہو چکی ہے، آ کر اپنے بھائی کے سر کو بالوں سے پکڑا اور ان کو کھینچا۔ وہ الواح جو ان کے ہاتھ میں تھی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں، ان کو پھینکا، اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑا اور کھینچا، کہا کہ تم نے میرے بعد بری وہ جانشینی کی ہے۔ حضرت ہارون نے کیا جواب دیا؟ اب قرآن میں ملاحظہ فرمائیں، یہ امیر المومنین کا استدلال ہے جو آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سورہ اعراف آیہ نمبر 150، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، کہ جب موسیٰ نہایت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو کہنے لگے تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی، تم نے اپنے رب کے حکم میں وہ جلدی سے کام لیا، اور یہ کہہ کر تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ جناب ہارون نے کہا قال ابن ام ان القوم استضعفونی، جناب ہارون نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور کر دیا۔ وہی جملہ امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں فرمایا کہ میں نے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں دیکھا سوائے میری اہل بیت کے، کوئی میرا یار و مددگار نہیں ہے، میں کس کے بال بوتے پر جو ہے وہ اٹھوں اور وہ قیام کروں اور اپنے حق کا دفاع کروں، میرا کوئی جناب حضرت ہارون کا قصہ جو ہے وہ جناب امیر المومنین نے جو ہے نقل کیا، ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی، اور یہ قوم میرے قتل کے در پہ ہو گئی۔ اور امیر المومنین کا قصہ ملاحظہ فرمائیں کہ وقادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین۔ عزیزاً یہ قصہ خداوند عالم نے قرآن میں کیوں ذکر کیا، اور امیر المومنین نے اس کو دلیل
اور اسی سے جو ہے وہ دلیل اور وہ استشہاد جو ہے وہ کیا آپ نے کہ میں نے خاموشی کیوں اختیار کی. عزیزاً خود ایک مدینہ کے اندر آپ کو معلوم ہے بہت سارے یہودی موجود تھے. صلح حدیبیہ میں انہوں نے رسول گرامی اسلام کی مخالفت کی، اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف جنگوں میں رسول گرامی اسلام کی انہوں نے مخالفت کی. اور یہ منافقین اور باہر سے یہود وہ اسی طاق میں تھے کہ رسول خدا کے بعد یہ مسلمان آپس میں وہ ایک دوسرے کے اختلاف میں پڑیں، اور یہ یہود وہ آمادہ اور تیار تھے کہ وہ مدینہ پر حملہ کریں اور اسلام کو نعوذ باللہ جڑ سے اکھاڑ پھینکے، کہ داخلی خلفشار کا اگر جو ہے وہ شکار ہو جاتے. اور امیر المومنین نے وہ ان ادلہ کی بنا پر فرمایا کہ میں نے سکوت اختیار کیا اور اپنے حق سے چشم پوشی کی. اور یہ عزیزاً یہ قصہ غدیر یہ تاریخی قصہ نہیں ہے کہ وہ انشاءاللہ دوسرے خطبے میں وہ اشارہ فقط کروں کہ ہمارا وقت جو ہے وہ باقی نہیں رہا، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو غدیری قرار دے، اور ہم سب کو خداوند عالم توفیق عنایت فرمائے کہ امیر المومنین ان کی ولایت اور ان کی امامت کا ہم دفاع کر سکیں. بسم اللہ.